آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ سینہ پاک پر اللہ پاک نے قرآن مجید کو اتارا اور اللہ پاک نے اس کتاب میں مومنوں کو کامیابی کا ایک طریقہ اور ایک اس کو نسخہ کہہ لیں، راز کہہ لیں، اللہ پاک نے بتایا ہے قد افلح المؤمنون کہ کامیاب ہو گئے وہ بندے الذین هم فی صلاتہم خاشعون جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر لیا، یعنی نماز کو ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نماز اس طرح پڑھیں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نہیں آتا تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اتنے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، پھر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے السلام علیکم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا تو نے نماز پڑھی ہے؟ جی اللہ کے رسول ابھی پڑھ کے آیا۔ فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ جاؤ اور نماز پڑھ کر آؤ۔ یہ دوسری مرتبہ گیا، اس نے پھر نماز کو پڑھا، پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا، آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، لہٰذا جاؤ نماز پڑھ کے آؤ۔ صحابی تھا، اللہ کے رسول کی بات کو مانا، پھر چلا گیا، تیسری مرتبہ اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کے نماز دوبارہ پڑھو۔ ہاتھ باندھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی آتی تھی، میں نے پڑھ لی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نماز تیزی کے ساتھ پڑھ رہا تھا، نماز پڑھو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ تو ہم نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، لہٰذا ہمیں وقت بھی نکال کے ہم آتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وضو کرنے کے بعد، وقت نکالنے کے بعد اگر ہماری نماز کو ضائع کر دیا جائے، اجر نہ ملے، تو ہمارے وقت نکالنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، وضو کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے مسجد میں آؤ تو نماز کو ٹھہر ٹھہر کر اس کے جو سجود ہیں، جو رکوع ہیں، وہ پورے اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ اور ایک آخری بات نماز فجر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جب اذان ہو جائے تو ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں، اپنی جگہ پہ مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور میں ان کے گھروں میں جاؤں، جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے تو میں ان کو ان کے گھروں سمیت جلا کر راکھ کر دوں، اور مجھے خوف ہے کہ وہاں پہ بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ نماز فجر کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بندے کے سر کے قریب رات گزارتا ہے اور 3 گرے لگا دیتا ہے۔ جب بندہ صبح نہیں اٹھتا، وہ نحوست میں پھر سارا دن گزرتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ایسا بندہ خبیث ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا ایسا بندہ بدبخت ہے، جو بھی جملہ آپ اس کے اوپر سیٹ کر لیں وہی ہو جائے گا، کیوں؟ جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ رسول اللہ نے فرمایا 3 گرے شیطان لگا دیتا ہے، جب بندہ صبح اٹھتا ہے، اٹھ کر دعا پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب بندہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے، شیطان کے جنگل سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ نماز فجر نہیں پڑھتا سورج نکلنے سے پہلے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے،
تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایک تو ہمیں نماز اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور دوسرا نماز فجر کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی پابندی کروانی چاہیے۔ فجر کی نماز کی جو سنتیں ہیں نا، جو سنتیں فجر سے پہلے، رسول اللہ نے فرمایا دنیا میں جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں سب سے زیادہ قیمتی دو سنتیں ہیں جو نماز فجر سے پہلے ادا کی جاتی ہیں۔ جب سنتیں اتنی قیمتی ہیں تو نماز فجر کتنی قیمتی ہوگی۔ اسی لیے اللہ پاک سے ہم دعا کریں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ پاک ہماری نماز کو قبول فرمائے، اور جو ہمارے بزرگ بھائی نوجوان اس سے محروم ہیں ان تک ہم پیغام پہنچائیں۔ پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے، عمل کروانا ہمارا کام نہیں۔ ہدایت دینا اللہ پاک کا کام ہے۔ اپنے بچوں کو ہم پیغام پہنچائیں، بلکہ ان کے اوپر تو سختی کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری اولاد ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ میں 2-3 عمل آپ کے سامنے ایسے رکھنے لگا ہوں جن عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو نوری فرشتے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ کون سے عمل ہیں؟ کوئی اتنے خاص لمبے چوڑے ان کے اوپر وقت بھی نہیں لگتا، صرف چند منٹوں کی کہانی ہے۔ اگر ہم ان کے اوپر عمل کر لیں تو اللہ کی رحمت کے جو نوری فرشتے ہیں جن سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، گناہ کا تصور ہی نہیں، وہ ہر وقت صرف اللہ کی حمد اور تسبیحات ہی صرف بیان کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے پھر دعائیں کریں گے۔ پہلا وہ بندہ ہے جس نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا اور اس نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا یا اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا یا اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، جب تک وہ اپنی جائے نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ادھر ایک نقطہ چھوٹا سا نوٹ کر لیں کہ کسی کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے، جس کو آج ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، عیب سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اس بندے سے جو کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو آج ہم تکلیف پہنچانے میں ذرا بھی گریز نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا کام ہونا چاہیے، اگلے کو تکلیف ہوتی ہے تو کوئی اس کی ٹینشن ہمیں نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ دوسرا بندہ وہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے جائے، صبح جائے، جا کے تیمارداری کرے، اللہ احکم الحاکمین کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے جایا جائے، بس مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی کی تیمارداری کرنے آپ گئے ہو، اللہ فرماتے ہیں میں 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ 70,000 فرشتے، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ وہ رسول اللہ کی زبان جس زبان کے متعلق فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ تب تک کلام نہیں کرتے تھے، بولتے نہیں تھے جب تک آسمانوں سے وحی نازل نہیں ہو جاتی تھی۔ فرمایا صبح کے وقت گیا، شام تک 70,000 فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگا دی۔ اب اس نے شام کے وقت تیمارداری کی ہے، صبح تک اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ لیکن اس میں کیا ہونا چاہیے؟ خلوص ہونا چاہیے اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اس میں بھی اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم صرف یا تو پیسے والوں لوگوں کی تیمارداری کرتے ہیں یا جہاں پہ ناک کٹ رہی ہو وہاں پہ جا کے تیمارداری کرتے ہیں، کسی غریب آدمی کی یا کسی شریف آدمی کی، کسی ہمسائے کی۔ ہمیں کوئی خبر گیری نہیں ہوتا، بھی پتہ چلتا ہے جب اسپیکروں میں اعلان ہوتا ہے فلاں بن فلاں فوت ہو گیا۔
تو اس لیے میرے بھائیوں خبر گیری ہمیں رکھنی چاہیے، اور یہ چھوٹا سا عمل کرنے کی وجہ سے 70,000 فرشتوں کی دعا کے ہم مستحق بن سکتے ہیں۔ تیسرا اور ایک آخری عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے یہ کلمات کہتے ہیں، اے اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تو اسے وہ عطا کر دے۔ تو اب ہم اپنے بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے کیا مانگنا چاہیے؟ کیا ہمیں مانگنا چاہیے کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو ختم کر دے، ان کو غرق کر دے؟ تو اللہ کے فرشتے بھی ہمارے لیے پھر وہی مانگیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بہتر دے یا اللہ کے فرشتے ہمارے لیے بہتر دعا کریں، تو ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے بہترین دعا کرنی ہوگی خلوص نیت کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں یہ 3 عمل ہے، مختصر عمل ہے۔ دوسروں کے لیے دعا کریں تو اچھی کلمات بولیں، کسی کی تیمارداری کریں تو خلوص نیت کے ساتھ جائیں، نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے جتنی دیر اللہ نے آپ کو توفیق دی، جو ہمارا وقت اللہ کے گھر میں گزر جائے گا نا، وہ ہمارے لیے سونا ہے، وہ ہمارے لیے سونا ہے جو اللہ کے گھر میں وقت گزر جائے گا، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے، اور گندی ترین جگہ ادھر سے پاؤں آپ باہر رکھ لو تو گندی ترین شروع ہو جائے گی، یہ بہترین جگہ ہے۔ تو جو بہترین جگہ پہ اللہ ہمیں توفیق دے دے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جو بھی گزر جائیں، وہ ہمارے لیے سونا ہے۔ تو کوشش کریں باوضو ہو کے بیٹھا کریں اور اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ کے گھر کا بھی احترام ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بھی بن جائیں گے۔ میں اپنے مالک سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین صحیح معنوں میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں بیچارے مجاہدین ہیں، وہ ظلم کی چکی میں جو پس رہے ہیں، اللہ کم الحاکمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، مجاہدین کی مدد فرمائے، جو شہداء ہیں اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے، بیماروں کے لیے بھی۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو